بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میٹھا پھل۔ حمزہ اپنے پسندیدہ امرود کے پیڑ کے پاس معمول کے مطابق پہنچا کہ اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ پہلے اس نے سوچا جیسے یہ اس کا وہم ہے، لیکن یہ وہم نہ تھا، پیڑ واقعی رو رہا تھا۔ وہ اس رونے والے پیڑ کے قریب گیا اور پوچھا، پیارے پیڑ، رو کیوں رہے ہو؟ اس کا پوچھنا تھا کہ وہ آواز سے رونے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دیتا، حمزہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد اس نے سونے کی بہت کوشش کی کہ وہ پھر سے سو جائے اور خواب وہیں سے شروع ہو، لیکن ایسا نہ ہو پایا۔ دن بھر پیڑ کا رونا اسے پریشان کرتا رہا۔ وہ اس پیڑ کے پاس بھی دن بھر چکر لگاتا رہا، لیکن اسے خواب کا جواب نہ ملنا تھا، نہ ملا۔ دادی جان نے اس کے انداز میں تبدیلی کو محسوس کیا اور پوچھا، چندا کیا بات ہے، کیا بات پریشان کر رہی ہے؟ اس نے خواب کا واقعہ کہہ سنایا۔ دادو مسکرائیں اور پیار کرتے ہوئے کہا، میں اس پیڑ کے رونے کی وجہ جانتی ہوں، لیکن آپ کو نماز کے بعد بتاؤں گی۔ اس کا مرجھایا چہرہ کھل اٹھا۔ نماز کے فوراً بعد وہ دادو کے سامنے جا بیٹھا۔ دادو نے کہا، دیکھو بیٹا، اس کے ساتھ والے پیڑ پر آپ صبح صبح امرود توڑنے جاتے ہو اور اس دوسرے پیڑ کے پاس نہیں جاتے، بس یہی وجہ ہے کہ وہ اداس ہے۔ حمزہ نے جھٹ کہا، دادی جان، اس پر جو امرود ہوتے ہیں وہ میٹھے بھی نہیں ہوتے اور اکثر کے اندر سے کیڑے نکلتے ہیں۔ ہم اچھے امرودوں کو چھوڑ کر اس کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ پھیکے اور کیڑے والے پھل دینے والے پیڑ کے پاس آخر کوئی کیوں جائے گا؟ بات تو دادی پوتی کی تھی، لیکن ایک گتھی میری بھی سلجھی تھی۔ کوئی میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتا؟ میری صحبت کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ گیا تھا، میری زبان کے کیڑے، روکھے پھیکے لیے دیے انداز آخر کوئی میرے پاس کیوں کر بیٹھتا کہ میرے پاس نہ مٹھاس تھی، نہ ہی ذائقہ دار پھلوں والی تازگی۔ دادی پوتے کی گفتگو نے ایک سبق دیا تھا، لوگوں کے لیے پھلدار، خوشبودار، مفید بننا ہے، ورنہ اداسی بھی ہوگی اور اکیلا پن بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔